بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور تمام عالم ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا ہمیں تھوڑا سا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے ان 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی جوڑوں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دو گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرض الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر اور خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئیں اور سیدھا فرعون کی خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا، پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے تمام نجومیوں، حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ پھر ایسا ہی اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے، اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کیا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو پھر اسے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے قطبی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے، پیٹ ہے یا پھر نہیں ہے،
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ کہہ دیتے تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی کہ آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کی حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ دروزچکی کا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب ہوئے، مانند آفتاب منور کے ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیراں ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ سکتا ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا تو یہ مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اور اس پر ایک خالی دیگ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا، اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی، اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالے ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ اس شہر میں دیکھو اور جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جو فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی اور اپنے گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ہی ڈال دیا، اور تندور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگی کہ ہائے، اب تک تو وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ بچی ہوگی، کاش اس کی تو کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنی دکھی اور غم زدہ دل کی کچھ تو دوا کرتی۔ اور اس کے بعد تندور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشی کی کوئی باقیات ہی مل جائیں، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا یہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپوں کے لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہوا اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، ان قریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے، اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے بھی نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت ہی خوش ہوئیں اور کسی بڑھئی کی تلاش میں گھر سے نکلی، ایک صندوقچہ تیار کروا سکے جس میں رکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکتی۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑھئی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں، بس وہ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔
चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बसूरत एक बढ़ाई के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ उनके घर आए। संदूकचा अल्लाह के हुक्म से ऐसा तैयार किया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी भी ना उठानी पड़े। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम संदूकचा तैयार करके वहाँ से निकले और ये भेद सिवाय अल्लाह ताला के किसी को भी मालूम न हुआ था। एक और रिवायत में बयान किया गया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बढ़ई को लेकर घर आई तो ये बात किसी को मालूम न पड़ी, मगर एक हमसाये ने आपको देख लिया। बस वो पीछे हुआ और घर में एक बच्चे की मौजूदगी के बारे में जान गया और इस राज से वो मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो गया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये खौफ हुआ कि कहीं ये इस राज के बारे में फ़िरौन या उसके लोगों को ना बता दे, लिहाजा उसे अपने पास से 70 दिनार बतौर रिश्वत अता किए और उसे कसम देकर कहा कि ख़बरदार इस बात का जिक्र भी किसी से ना करना, और बढ़ई को भी 70 दिनार बतौर उजरत अदा करके रुखसत किया। उस हमसाये ने भी बीबी से 70 रुपये लेकर खा लिए और शैतान ने उसके दिल में ख़याल पैदा किया कि अगर तू इस बारे में फ़िरौन को ख़बर करेगा तो यकीनन वो एक अच्छी ख़बर देने के एवज़ तुझे और भी इनाम देगा, फिर तुझ पर अपनी अपनी नेमतों और नमाज़ों को बढ़ाएगा। बस वो उस नीयत से फ़िरौन के महल की तरफ चला कि उसे लड़के के बारे में ख़बर दे और कुछ इनाम हासिल करे और फ़िरौन की खिदमत और नेमत से सरफराजी हासिल करे। चुनांचे जब फ़िरौन के पास पहुँचा और चाहा कि उसे बताए, तभी अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी और वो गूंगा हो गया, लिहाजा वापस आ गया। जब बाहर निकला तो ज़ुबान फिर खुल गई और फिर चाहा कि जाके बताए। जब फ़िरौन के सामने पहुंचा तो फिर गूंगा हो गया, फिर जब बाहर आया तो ज़ुबान खुल गई। इसी तरह 7 मरतबा क़सद किया कि जाके बोले और 7 दफ़ा ज़ुबान बंद हुई। अब वो समझ गया कि वो इस हरकत से बाज आ गया, सच्चे दिल से तौबा की और ईमान लाया और दोबारा ये बात किसी से ना कहने का अहद किया और इस पर कायम रहा। अलगर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया और इसके बाद उन्हें एक कपड़े में लिपेट कर संदूकचे में बंद किया, फिर उस संदूकचे को दरियाए नील में बहा दिया और अपनी बेटी यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को कह दिया कि ए बेटी, तू इस संदूकचे को देखती हुई इसके साथ दरिया के किनारे पर जा। ऐसा ना हो कि कोई संदूकचे को देखे और फिर आके ख़बर करना, जैसा कि कुरान में इरशाद है, और कह दिया उसकी बहन को और कह दिया उसकी बहन को उसके पीछे चली जा। फिर वो देखती रही, इसको अजनबी होकर, और उनको ख़बर ना हुई। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इस संदूकचे पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो किसी और जानिब देख रही हो, और इसी वजह से है कि कोई इस तरह उन्हें देखते हुए देखकर संदूकचे की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। लिहाजा इस तरह किसी को इसके बारे में कुछ भी खबर ना हुई सिवाय अल्लाह के, वो हर चीज़ को जानने वाला है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।